دائی حلیمہ کا ذکر مبارک۔ عرب کی دودھ پلانے والیاں بدقسمت اور کم نظر عورتیں مالدار گھرانوں میں پھرتی رہیں، مگر عبد المطلب کے گھر آتے ہوئے ہچکچائیں۔ عبداللہ کے در یتیم پر کسی کی توجہ نہ ہوئی، اس خیال سے کہ بے باپ کا بچہ ہے، کیا ہاتھ آئے گا۔ بیوہ ماں خود ہی مغموم اور پریشان ہے، ہمیں بیچاری کیا دے گی۔ مانا کہ عبد المطلب قریش کے معزز سردار اور کعبے کے نگہبان ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن سیر چشمی اور فیاضی کی بدولت ان کے پاس بچتا ہی کیا ہے۔ 100 کی آمدنی اور 200 کا خرچ۔ جب دیکھو گھر میں مسافروں کی مہمانداری ہو رہی ہے، اور حج کے موقع پر تو عبد المطلب کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں۔ سال بھر کی کمائی حجاج کی تواضع کی نظر ہو جاتی ہے۔ داعیہ قریش کے بچوں کو مکہ سے لے کر اسی سر و سامان کے ساتھ روانہ ہو گئی، اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری بچے تھے، دائی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتی ہیں۔ حلیمہ ملول و افسردہ حلیمہ تعصب آمیز انداز میں عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، چہرہ مبارک سے ہلکا ہلکا نور چھن رہا تھا، چاندنی سے زیادہ دلکش اور نظر نواز۔ حلیمہ دبے پاؤں نزدیک گئیں، سینہ مبارک پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی، مسکرائے اور حلیمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حلیمہ نے سینکڑوں بچے دیکھے تھے اور 10 کو دودھ پلایا تھا، مگر اس یتیم کی دہج سب سے نرالی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں تسکین کا پیام، راحت و محبت کی دعوت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وقار و تمکنت کی آمیزش تھی۔ چھوٹے اور اتنے چھوٹے بچے یوں ہی مسکرا دیا کرتے ہیں، لیکن عبداللہ کے در یتیم کے تبسم میں ایک مقصد تھا۔ مسکراہٹ آپ ہی آپ بول رہی تھی، اور خاموش نگاہیں کچھ کہہ رہی تھی۔ حلیمہ، اس بچے کو یتیم سمجھ کر ملول نہ ہونا، خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ بی بی آمنہ نے حلیمہ سے کہا۔ بی بی، سچ کہوں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، اب سے پہلے میں بہت ملول اور افسردہ تھی، رہ رہ کر غم ہو رہا تھا کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ مل جاتا۔ اپنی بد نصیبی میں جھنجھلا رہی تھی، مگر تمہارے لاڈلے یتیم کی مسکراہٹ نے میرے دل سے سارے ملال دور کر دیے۔ ان کی نگاہوں نے تمام غم بھلا دیے۔ محمد، میں اپنے دل کی کیفیت لفظوں میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ میرے دل کو آج کی برابر کبھی خوشی نہ ملی۔ تمہیں خود بھی نہیں معلوم تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ نے مجھے کیا بنا دیا ہے۔ اس صبح سے بہتر صبح مجھ پر آج تک طلوع نہ ہوئی۔ حلیمہ آمنہ کے لال کو لے کر رخصت ہوئی۔ بیوہ ماں نے یتیم بچے کے ماتھے کو چوما، ممتا کے نشان چاند سی پیشانی پر ابھر آئے، پلکیں بے اختیار نمناک ہو گئی۔ معصوم یتیم کی جدائی نے باپ کے داغ فرقت کو تازہ کر دیا۔ ایک غم دوسرے غم کو تازہ کر دیتا ہے۔ بوڑھے عبد المطلب نے پوتے کو محبت کے ساتھ رخصت کیا۔
مکہ کی پہاڑیوں تک حلیمہ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ عبد المطلب پیدل چلتے رہے۔ پھرائی ہوئی آواز سے بولے، حلیمہ، یتیم بچہ سمجھ کر دیکھ بھال میں کمی نہ کرنا، خدا کی قسم قریش میں اتنا سعادت مند بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ مجھ سے کاہنوں، راہبوں بطریق کتب سماوی سے پڑھ کر کہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکی ہوگی۔ حلیمہ نے اس کے جواب میں کہا، سید القریش، آپ نشاطہ خاطر رکھیں، تمہارے بچے کا اللہ نے چاہا تو کان بھی نہ گرم ہونے پائے گا۔ میں خود گیلے میں سوؤں گی اور اسے سوکھے میں سلاؤں گی۔ میری بچی شیما کو ہونٹ دودھ جب تک نہیں لگے گا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر نہ ہو جائے۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں، عبد المطلب خدا کو بیچ میں لا کر مجھ پر بھروسہ کرے۔ حلیمہ خوشی خوشی روانہ ہوئی۔ اونٹ ریگستان میں چل رہا تھا اور حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ محمد، احمد، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لاڈلے، عبد المطلب کے نور نظر، تم تو مجھے اس طرح دیکھتے ہو جیسے مجھے پہلے سے جانتے ہو۔ تمہیں جب سے دیکھا ہے مجھے اپنے بچے بھول گئے۔ تم مسکرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہو کہ حلیمہ تو سچ کہہ رہی ہے۔ تمہاری مسکراہٹوں نے میری تاریک دنیا میں اجالا کر دیا۔ اور ارے یہ میری سست قدم اونٹنی ہوا کی طرح اڑی جا رہی ہے۔ کھجور کی سوکھی ڈالیوں میں یکایک روشنی برسنے لگی۔ پہاڑوں کی چٹانیں لو دے رہی ہیں اور یہ راستہ جیسے کسی نے ستارے کوٹ کر بچھا دیے ہوں۔ بڑے ہو کر نہ جانے تم کیا بننے والے ہو محمد۔ اس وقت اپنی دائی حلیمہ کو کہیں بھول نہ جانا۔ مگر یہ میں کیا کہہ رہی ہوں، تم مجھے نہیں بھول سکتے۔ تمہارے منہ سے تو محبت و وفا کی خوشبو آتی ہے، ان پیاری آنکھوں میں مروت جھلک رہی ہے، اور مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے محمد تمہارے کاندھے دنیا جہاں کی غم گساری اور بار اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ نعت کے کچھ مصرے۔